الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور حدیث پاک کا حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ آیت کا اور حدیث کا تعلق ہے علم سے۔ آج کا موضوع بھی ہے کہ آدمی نہ جاننے کی وجہ سے کیسی گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اور علم حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی جی آپ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ کوئی بات جو یقینی اور پختگی کے ساتھ ہوتی ہے اسے خبر دینے کے بجائے خود سوال کرتے ہیں، چونکہ سوال سے ہی آدمی کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بات یقینی ہے، اس کا جواب دینے کی پھر ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں ان لوگوں سے کہیے کہ کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال عالم سے نہ کریں، کسی ان پڑھ سے بھی کریں، وہ بھی کہے گا کہ نہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جاننے والوں کا درجہ بڑا رہتا ہے اور نہ جاننے والے ان کے ہر زمانے میں محتاج رہتے ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنے میں شرم اور عار محسوس ہوتی ہو کہ میں اتنی بڑی عمر کا ہو گیا ہوں، اب کیسے مسئلہ پوچھوں، کیسے قرآن سیکھوں، کیسے ان کے پاس جا کے میں بیٹھ کے نورانی فیضہ پڑھوں، ادب سیکھوں اور حدیثیں پڑھوں اور آیتیں سیکھوں، تو اگر شرم کی وجہ سے تم علم حاصل کرنے سے رک جاتے ہو تو شرم کی بنیاد پر جاہل بنے رہنے سے بے شرم بن کے عالم بننا بہتر ہے۔ شرم کی بنیاد پہ جہالت پہ اکتفا کر رہے ہو، یعنی شرم کی وجہ سے پڑھنے سے پیچھے ہٹ رہے ہو۔ اگر تم شرم کی وجہ سے پڑھنے سے پیچھے رہو گے تو پھر جہالت کی شرمندگی پوری زندگی برداشت کرنا پڑے گا۔ آج کسی استاذ کے سامنے بیٹھ کے 1 سال 6 مہینے 1 مہینہ پڑھنے کی شرم آ رہی ہے، تو اس شرم کی وجہ سے 1 سال 6 مہینے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر زندگی بھر جہالت کی شرمندگی برداشت کرنا پڑے گا۔ 6 مہینے کسی کے پاس بیٹھ کے کوئی بھی میری شرم اور کچھ نہیں ہے میں بیٹھ کے پڑھ لوں گا، 6 مہینے پڑھ لیا آدمی کو علم حاصل ہو گیا، 1 سال پڑھ لیا آدمی کو علم حاصل ہو گیا، اس کے بعد جہالت کی سب سے نکل جاؤ گے، زندگی بھر کی شرمندگی ختم ہو جائے گی۔ 2 دن 4 دن کی شرمندگی کی وجہ سے جہالت پہ رہے تو جہالت کی شرمندگی ساری زندگی برداشت کرنا پڑے گا۔ اسی واسطے آج دیکھ لو ماں باپ اگر انگلش پڑھے ہوئے نہیں ہیں، بچے کو ٹیوشن میں اور
کانوینٹ میں اور اسکول میں چھوڑے ہیں اور وہ انگلش بات کرنے لگا ہے، تو ماں باپ کو اگر اسی کی خوشی ہو رہی ہے کہ بچہ انگلش بات کر رہا ہے، لیکن سیدھے سیدھے شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ ہمیں انگلش بات کرنا نہیں آ رہا ہے، ہمیں انگلش بات کرنا نہیں آ رہا ہے۔ تو جیسے دنیا کی فیلڈ میں آدمی کو انگلش بات نہ کرنا آنے پر شرمندگی ہو رہی ہے، ایسے ایک مسلمان کو دین نہ جاننے پر بھی شرمندگی ہونا چاہیے کہ میں اتنے سالوں کا مسلمان ہوں، مجھے خود مسلمانی کیا چیز ہے نہیں معلوم، اسلام کیا چیز ہے مجھے نہیں معلوم، قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا فرمانا چاہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ مسلمان چاہے وہ دیندار ہو چاہے وہ بے دین ہو، دنیا دار ہو یا دیندار ہو، بڑے اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں، انہیں یہ بھی پتہ تک نہیں ہے کہ ہمیں قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے۔ ایک سورے کا پورا مطلب جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، میری زندگی میں متعلق جو احکامات ہیں، جو مجھے صبح سے شام تک حلال حرام کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کم از کم اس متعلق کا تو علم سیکھ کے میں گزاروں زندگی۔ اللہ نے میری خاطر قرآن اتارا ہے، میری خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں حدیثیں ہیں، معلوم نہیں ہے پھر بھی سکون سے جی رہا ہے۔ جہالت پر کیسے زندگی گزارا جاتا ہے، تعجب ہوگا کہ جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے، اس کی تعلیمات سے ناواقف ہے۔ تو مسلمانوں کی پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس امت پر پہلی وحی نازل فرمائی تو اللہ نے فرمایا کہ اقرا، پڑھنا شروع کرو۔ اس زمانے میں جب کہ کوئی پڑھنے لکھنے والا نہیں ہے اور اللہ کے نبی بھی کہیں پڑھے نہیں ہیں، کوئی مدرسہ کوئی ٹیوشن گئے نہیں ہیں، 40 سال کی عمر گزر گئی، کسی کے پاس بیٹھ کے کوئی الف با تا نہیں سیکھے ہیں، 40 سال کے بعد اللہ کے نبی کی نبوت مل رہی ہے، تو پہلی وحی یعنی پہلا حکم جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے وہ ہے پڑھو۔ نبی بنانے کا بھی عجیب اللہ انوکھا اللہ کا طریقہ ہے۔ نبی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوں بھی کر سکتے تھے کہ محمد سے جا کے کہہ دو جبرائیل کہ ہم نے ان کو اپنا نبی بنا لیا ہے، اور آج کے بعد سے وہ لوگوں میں دین کی دعوت کا کام کرنا شروع کر دیں۔ پہلا میسیج یہ آ سکتا تھا، پہلا میسیج یہ بھی آ سکتا تھا کہ جبرائیل جا کے محمد سے کہہ دو کہ آج کے بعد سے وہ نماز پڑھنا شروع کریں، روزہ رکھنا شروع کریں، خود پہلے پابند بننا شروع کریں، اس کے بعد پھر لوگوں کو دعوت دینا ہے چونکہ ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ پہلا میسیج یہ آ سکتا تھا، لیکن اللہ نے پہلا میسیج جو بھیجا ہے اپنے نبی کو نبی بنانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل سے کہہ کے بھیج رہے، جا کے کہو محمد سے کہ وہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں نبی قاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل فرمانے پڑھو، پھر سینے سے بھینچ رہے، 3 مرتبہ حضرت جبرائیل نے بھینچا، پھر اس کے بعد پڑھ کے سنائیے اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو اب اندازہ کرو کہ اس امت کے نبی پر سب سے پہلا میسیج وہ پڑھنے کا آیا ہو تو پھر وہ امت جہالت میں کیسے زندگی گزارے گی، وہ جاہل بن کے کیسے رہے گی۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ بنیادی باتوں کا حاصل کرنا جس سے اس کے عقائد صحیح ہو جائیں، جس سے اس کی نماز صحیح ہو جائے، جس سے اس کا روزہ صحیح ہو جائے، ان باتوں کا حاصل کرنا مسلمان پر ضروری ہے۔ علم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، پھر اپنی جہالت پر ہی اکتفا کر کے آدمی اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھ بیٹھے گا۔ بہت سے لوگوں میں ایسی بھی جہالت ہے، جانتے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اپنے بارے میں یہ سمجھتے کہ میں بہت جانتا ہوں، جانتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن سمجھتا ہے اپنے بارے میں کہ میں بہت جانتا ہوں، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ جیسے اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ قوم نے پوچھا کہ موسیٰ اس وقت سب سے بڑا جاننے والا کون ہے، سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا امتحان لیتے ہیں، جو اللہ کا محبوب نہیں ہوتا اس کا بھی امتحان نہیں ہوتا ہے، جو محبوب ہوتے ہیں ان کا امتحان ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے امتحان شروع کر دیا کہ موسیٰ جاؤ فلاں جگہ پر تمہیں ایک بندہ ملے گا، اور تم اس کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ سفر کرو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام توشہ لے کے نکلے ہیں، وہ بندہ حضرت خضر علیہ السلام اب ان سے ملاقات کرنے کے لیے اب سوار ہوئے، میں تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ رہ کے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ سے وہ کہہ رہے ہیں آپ
صبر نہیں کر سکتے، آپ صبر نہیں کر سکتے، آپ جانتے نہیں کہ میری فیلڈ کون سی ہے، تو آپ کیسے صبر کریں گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، مجھے ساتھ رکھ لو۔ اب سفر شروع ہو رہا ہے، کشتی میں بیٹھے ہیں، جیسے کشتی میں سوار ہوئے، کشتی والوں سے پوچھا بھائی کتنا ہے کرایہ کشتی کا، یہاں سے وہاں تک جانا ہے؟ تو کشتی والے کہنے لگے کہ نہیں، آپ تو ہمارے جان پہچان کے آدمی ہیں۔ حضرت خضر سے کہنے لگے آپ سوار ہو جائیے، کوئی پیسہ نہیں ہے، آپ کا کوئی کرایہ نہیں ہے۔ کشتی میں سوار ہو گئے، حضرت خضر علیہ السلام تھوڑی دیر رکے، کشتی کے ایک کنارے سے چکلا لکڑی نکالنا شروع کر دی، ایک کنارے سے لکڑی نکال کے اسے کشتی کو عیبدار بنا دیا، نئی کشتی تھی بالکل خراب کر دی۔ حضرت موسیٰ دیکھ کے غصے میں آ گئے، یہ کیا اخلاق ہے، بیچارے بغیر ٹکٹ کے ہمیں سوار کر لیے، تم آتے ہی کشتی خراب کر دیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، جو باتیں تم نہیں جانتے ہو خواہ اس پر اعتراض کرو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، مجھ سے بھول ہو گئی، آئندہ نہیں پوچھوں گا۔ اب پھر چلے، بستی میں اترنے کے بعد ایک بچے کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، حضرت خضر گئے، ایک بچے کو پکڑا، گردن پکڑ کے موڑی اور اسے مار دیا، جان سے مار دیا۔ تو حضرت موسیٰ تو برداشت سے باہر ہو گئے، یہ کیا تمیز ہے، ایک بے قصور آدمی کو، معصوم بچے کی جان لے لی تم نے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا قصور ہے اس کا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب نہیں ہو سکتا، تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، پہلے بتا دیا تھا، پھر بار بار سوال کر رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کی بار اگر سوال کیا تو پھر میرے ساتھ میں ساتھ نہیں رہوں گا، مجھے چھوڑ دو گے، مجھے مدرسے سے نکال دو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آئندہ سے نہیں پوچھوں گا۔ اب گئے، بستی میں مہمان تھے، کوئی جان پہچان والا نہیں تھا، کوئی ہوٹل نہیں تھی اس زمانے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آج سے ہزاروں سال پہلے کا، کہاں کھانا کھائیں گے، کہاں رہیں گے؟ بستی والوں سے کہا بھائی کچھ کھانا ہے تو دے دو، بستی والے کہا نہیں کوئی کھانا وانا نہیں یہاں پر، ہمارے جیسے لوگ ہی رہیں گے، اور شاید کچھ کھانا وانا نہیں ہے یہاں پر۔ اب وہ بیچارے بھوکے رہے، پریشان ہیں۔ اب واپس آ رہے تھے، دیکھا ایک دیوار گر رہی تھی، اور حضرت خضر علیہ السلام گئے، گارا مٹی ملایا اور دیوار لیپ کے اسے سیدھا کھڑا کر دیا جو گرنے والی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان لوگوں کو ہماری بھوک پہ ترس نہیں آیا، تو ان کو ان کی دیوار پہ ترس آ رہا ہے۔ ہم بھوکے مر رہے ہیں تو کھانا دینے تیار نہیں ہے، ان کی دیوار گر رہی ہے تو دیوار اٹھا کے کھڑا کر رہے ہو، کیا مزدوری دیں گے لوگ ہمیں، مزدوری لے کے ہم کچھ کھانا اپنا پیٹ بھر لیں گے؟ حضرت خضر نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی تمہاری چھٹی، آپ جائیے، آپ سے ہمارا ہونے والا نہیں ہے، آپ جانتے نہیں تو کام کا پوچھتے رہتے ہیں۔ اب ذرا سوچو، حضرت موسیٰ اس وقت کے نبی ہیں، تورات اللہ نے ان پر اتاری ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بعض باتیں نہیں جانتے ہیں جو دوسری فیلڈ کے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو باتیں نہیں جانتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس پر اشکال ہوگا، اس پر اعتراض ہوگا۔ حضرت موسیٰ کو جو شریعت ملی ہے وہ شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پوچھے بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے، خامخواہ کیوں اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں؟ تو جب آدمی کو کسی بات کا علم نہیں ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اعتراض کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کشتی میں نے خراب کر دی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کشتی نئی نہیں تھی، اور پھر وہ کشتی کا جو مالک تھا وہ بیچارہ غریب تھا، کہیں سے محنت مزدوری کر کے کشتی بنا لیا اپنے گزارے کے لیے، جیسے آج کل گاڑی وغیرہ خریدتے ہیں، 4 ویلر سے آدمی اولا اوبر میں چلا کے کچھ کما لیتا ہے، تو ایسے ہی اس زمانے میں کشتی سے لوگ اون گاڑی سے، بیل گاڑی سے لوگ اپنا گزارا کر لیتے تھے۔ اب وہ نئی کشتی ہے بیچارے غریب لوگوں کی، اس طرف کا جو بادشاہ ہے اگر کسی کی نئی کشتی دیکھتا ہے تو ہڑپ لیتا ہے، اگر وہ پرانی دکھے، تھوڑا عیب دار دکھے تو پھر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ ان لوگوں کو، کشتی والے کو بات نہیں معلوم ہے کہ اگر میری نئی کشتی ہے میں ادھر لے جاؤں گا کرائے کی یہ کشتی تو وہ دیکھے گا تو ظالم ہے، وہ میری کشتی چھین لے گا، مجھے وہ بات معلوم ہے، تو اس واسطے میں نے اس کی کشتی کا توڑ دیا، چکلا لکڑی نکال دیا، اب وہ عیب دار ہو گئی تو وہ ظالم نہیں چھینے گا، تو اس بیچارے کا گزارا ہوگا۔ اور دوسری بات جسے میں نے بچے کو گردن پکڑ کے مار دیا تھا، وہ بچے کے بارے میں اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا کہ بڑا ہونے کے بعد اتنا بڑا گنڈا اور ظالم بنے گا کہ اس کے ماں باپ دیندار ہیں، دیندار ماں باپ کو بھی بے دین بنا دے گا۔ اس بچے کی محبت میں اس کے ماں باپ بھی اپنا دین چھوڑ دیں گے، وہ بھی جہنمی بن جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے مار دو تاکہ ان کا دین محفوظ رہے۔ اب چلو اس بچے کو مار دیے تو پھر ان ماں باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی، ان کو کیا ملے گا، ان کو تو نہیں معلوم۔
تو اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا کہ ان ماں باپ کو اللہ نے ایک بچی دی، پھر اس کے بعد اس بچی کو اللہ نے ایسی بابرکت بنایا کہ اس بچی کی نسل سے اللہ نے 70 نبیوں کو پیدا کیا. اس بچی کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے 70 نبیوں کو پیدا کیا. تو اس بچے کی خاطر ماں باپ کا دین برباد ہو جائے گا، اسے ہٹا دو راستے سے. اور تیسری بات، جہاں ہم دیوار اٹھا دیے اور گاؤں والے ہم کو کھانا بھی نہیں دیے، وہ دیوار جو تھی وہ یتیم بچوں کی تھی. وہ اس کے باپ مر گئے تھے، اس کی ماں بھی نہیں تھی، اور ماں باپ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے اس زمانے میں بینک نہیں تھا کہ ان کے نام پہ اکاؤنٹ کھول کے جائیں، تو لوگ زمین میں ہی خزانے پیسے وغیرہ دفنا کے رکھتے تھے. تو ماں باپ نے اپنے بچوں کی خاطر اس دیوار کے نیچے گڑھا کھود کے پیسے اشرفیاں رکھی تھیں، اور اس گڑھے کے اوپر ایک دیوار بنا دی تھی تاکہ بچے بڑے ہوں گے اور پھر اپنا گھر بنانے کے لیے اس جگہ کو صاف کریں گے تو ان کو اپنا خزانہ مل جائے گا. لیکن وہ دیوار ٹائم سے پہلے گر رہی تھی. جب وہ گر جائے گی تو ایک گاؤں والے ایسے ہیں کہ خزانہ دیکھیں گے تو ایک یتیم کا ہے، غریب کا ہے، بیوہ کا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھیں گے، سب ہڑپ کے کھا جائیں گے. ایسے لوگ اس زمانے سے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، تو اس زمانے میں نہیں رہیں گے. یتیم کا کھا لو، بیوہ کا کھا لو، سب کا ہڑپ لو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ یتیم بچوں کا مال تھا، اگر وہ نکل جائے گا تو سب ہڑپ جائیں گے گاؤں والے. تو اللہ نے حکم فرمایا کہ دوبارہ پھر دیوار بنا دو، بچے بڑے ہوں گے، پھر یہ دیوار ہٹائیں گے تو ان کا خزانہ مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں وہ حکمت سے کرتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ علم نہیں ہوتا ہے تو آدمی اس پہ اعتراض کرنا شروع کرتا ہے. جیسے اس سے پہلے بھی آئی بات کہ بعض مرتبہ ہمارے بھی بہت سارے احباب میں سے کہتے ہیں یہ بات میں پہلی بار سنا ہوں، یہ حدیث میں پہلی بار سنا ہوں، یہ واقعہ میں پہلی بار سنا ہوں. تو پہلی بار آپ پیدا ہوئے ہیں، پہلی بار سننے پہ تعجب ہو رہا ہے تو پہلی بار پیدا ہونے پہ بھی تعجب ہونا. پہلی بار سننے پہ تعجب ہو رہا ہے تو پہلی بار چھینک آئی ہوگی آپ کی زندگی میں، پیدا ہوتے ہوتے چھینک لیتے نہیں پیدا ہوئے، پہلی بار چھینک آئی ہوگی تو چھینک پہ تعجب ہونا. پہلی بار موشن لگا ہوگا تو موشن پہ تعجب ہونا. پہلی بار آپ بریانی ورانی مندی کھائے ہوں گے تو پہلی بار مندی پہ تعجب ہونا. تو عجیب عجیب انسان ہے کہ کوئی بات پہلی بار آئے تو اس پہ تعجب ہے. اور یاد رکھو علم یہ کہتا ہے کہ جس کو تعجب ہوتا ہے وہ اس بارے میں جانتا نہیں، جاہل ہوتا ہے. تو تعجب کرنے والا اصل میں جاہل ہوتا ہے، اسے اپنی جہالت کا اظہار کرنے کا طریقہ اللہ نے یہ دیا ہے کہ تعجب کر دو. بس تعجب کے بہانے کیا ہوگا، اس کی جہالت چھپی رہے گی. حالانکہ اگر جا کے دیکھے تو کیوں تعجب ہو رہا ہے، اس واسطے کہ تم جانتے نہیں ہو. اب فلیٹ ہوا میں اڑ رہی ہے، یہ ہوا میں کیسے اڑ رہی ہے، وہ تو لوہا ہے، تم اپنے گھر کا لوہا اڑا کے دکھاؤ. تعجب ہوگا. کیوں تعجب ہوگا، اس واسطے کہ لوہا اڑانے کا علم تمہارے پاس نہیں ہے، اس واسطے تمہیں لوہے کے اڑنے پہ تعجب ہوگا. ظاہر سی بات ہے لوہا اڑنے کا علم نہیں ہے تو وہ جاہل ہے لوہے کو اڑانے کے بارے میں. تو فون کے ذریعے سے یہاں سے وہاں کیسے بات ہو جاتی ہے، لیکن جو فون بنانے والا ہے وہ تو جانتا ہے کہ وہ کیسے بات ہوتی ہے، اسے تو تعجب نہیں ہوگا. لیکن جو اس فون کی علم کو نہیں جانتا ہے اسے تو تعجب ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے فون کے بارے میں جاہل ہے. تو ایسے ہی جاہل اپنی جہالت کا اظہار تعجب سے کرتا میں سنا نہیں ہوں. اس واسطے اگر کوئی بات نہیں لگے، کوئی قصہ نہیں لگے، کوئی بات نہیں لگے تو سمجھ لو کہ میں جاہل ہوں، مجھے اسی پہ رہنا چاہیے. اگر اپنی جہالت دور کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا حکم فرماتے ہیں کہ وہ علم حاصل کرو، سیکھو. سیکھنے کے بعد تمہیں خود پتا چلے گا کہ یہ چیز میں نہیں جانتا تھا، مجھے جاننا چاہیے. حضرت صفوان بن عسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بڑی عمر کے صحابی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مسجد نبوی میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لال چادر اپنے جسم پہ اوڑھ کے رکھی تھی اور ڈیک لگا کے بیٹھے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ صحابی تشریف لا کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں. بلکہ اللہ کے نبی نے پوچھا ما جاء بک یا صفوان، صفوان تم کس وجہ سے آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بطالب العلم، علم سیکھنے کے لیے آنے والے کے لیے مبارکبادی ہو، خوشخبری ہو، ویلکم، خوش آمدید، تشریف لاؤ. اور سنو جو آدمی علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے پیروں کے نیچے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پر بچھا دیتے ہیں اور فرشتے اس کا گھیرا کر لیتے ہیں. اور یہ فرشتوں کی قطار ایک کے اوپر ایک ہوتے ہوئے پہلے آسمان تک فرشتوں کی قطار لگ جاتی ہے. یہ اس طالب علم کے اکرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز فرماتے ہیں کہ علم سیکھنے کے لیے چلا ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اس کے پروں کو اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے ہیں.
اور ایک صحابی تشریف لائے حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابی بڑی عمر کے تھے، خود کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کے پاس آئے، کبیرہ سنی، میری عمر بڑی ہو گئی اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، اب میں چل نہیں سک رہا ہوں. اس حالت میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچا. اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی کیوں آئے ہو قبیصہ؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں کمزور ہو گیا، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے، اب مجھے احساس ہوا کہ میں علم نہیں سیکھا ہوں، مجھے علم حاصل کرنا ہے، تو آپ کے پاس آیا اور کچھ مجھے سکھا دیجئے، کچھ باتیں سکھا دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے فرمایا قبیصہ تمہارے لیے مبارکبادی ہو کہ تم اپنے گھر سے نکل کے آتے ہوئے جس پتھر کے پاس سے گزرے ہو، جس مٹی کے ڈیلے کے پاس سے گزرے ہو، جس درخت یا پودے کے پاس سے گزرے ہو، ان سب چیزوں نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، ان سب چیزوں نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ قبیصہ جب فجر کی نماز پڑھ لو تو پھر یہ کہو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 3 بار کہہ لو. بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہو، اللہ تمہاری بینائی جانے سے بچا لے گا، فالج کی بیماری سے بچا لے گا اور لقوے کی بیماری سے بچا لے گا. روزانہ فجر کے بعد یہ دعا پڑھتے رہو. اس عمر کے بعد بھی علم سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی آگے یہی بات کہ عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. شادی ہونے کے بعد گھر والی کو چھوڑ کے نکل گئے، مدینہ منورہ آئے اور اس کے بعد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھے رہے، درسگاہ میں علم حاصل کرتے رہے. 16 سال گزر گئے پڑھتے پڑھتے، 16 سال کے بعد اب بھی پڑھائی میں لگے ہیں، حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں. کیسا کیا پڑھا ہوگا وہ 16 سال چھوڑ کے شادی کے بعد گئے پڑھنے کے لیے. 16 سال کے بعد درس کا حلقہ چل رہا ہے، کلاس چل رہی ہے. 15-16 سال کا ایک نوجوان آیا اور آگے کہنے لگا کہ آپ میں سے کوئی قاسم نام کے رہتے ہیں یہاں پر، آپ میں سے کوئی اس نام کے رہتے ہیں؟ تو ساتھی کا اس زمانے کے علماء جو 16 سال پڑھائی میں گزارے ہو، انہوں نے اشارہ کیا یہ جو بیٹھے ہیں بڑے میاں، یہ ان کا نام ہے قاسم، ان سے جا کے ملو. جب ان کے پاس آیا تو اس نوجوان نے سلام کیا، پیشانی کا بوسہ لیا اور مصافحہ کر کے معانقہ کرنے لگا اور اپنی اظہار محبت اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. پوچھا بیٹا تم کون ہو؟ میں تمہیں جانتا نہیں ہوں. تو کہنے لگا ابو جان آپ میرے والد ہیں، جب آپ کی شادی ہوئی اور میں پیٹ میں تھا، میری ماں حمل سے تھی، آپ اس وقت علم حاصل کرنے کے لیے میری ماں کو چھوڑ کے گئے اور اس وقت آپ گئے تھے جب میں ماں کی پیٹ میں تھا. اب اللہ نے مجھے دنیا میں لایا اور 16 سال کی میری عمر ہو گئی ہے. ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ علم سیکھنے کے لیے گئے تو میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن قاسم فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ اللہ اس عورت کو جزائے خیر دے کہ شادی کے بعد جب میں علم سیکھنے کے لیے نکل رہا تھا تو اپنی بیوی سے کہا تھا کہ بیگم دیر لگے گی آنے میں، انتظار کر سکتی ہے تو کر لو، اگر انتظار نہیں ہو سکتا تو کسی اور سے نکاح کر لو، میری زوجیت میں پابند رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی خوشی کی زندگی کسی کے ساتھ بھی گزار سکتی ہو، لیکن اللہ اس عورت کو بہترین بدلہ دے، وہ میرے انتظار میں 16 سال تک کسی کی طرف نگاہ نہیں اٹھائے. ایسی قربانیوں سے ان علماء نے علم دین حاصل کیا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مسجد میں گیا تو دیکھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے. اس کی نماز ایسی سنت کے خلاف ہے اور مسائل سے آداب سے بالکل ہٹی ہوئی ہے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بلائے اور بلا کے پوچھا بھائی تم یہ نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ ابھی جو تم نے نماز پڑھی ہے نماز کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا 40 سال سے پڑھ رہا ہوں. حیات الصحابہ کی حدیث ہے 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں. حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے اگر یہی نماز پڑھتے پڑھتے اگر تم مر جاتے تو حشر کے میدان میں اللہ کے نزدیک تم بے نمازی اٹھائے جاتے. حشر کے میدان میں تم بے نمازی اٹھائے جاتے. تمہاری یہ نماز ہے، تمہیں کوئی مسائل کا علم نہیں، کوئی سلیقہ نہیں، کوئی سنت کی رعایت نہیں ہے. اس نماز کے اوپر کہاں تمہیں ثواب ملے گا اور کہاں یہ تمہاری نماز قبول ہوگی؟ نماز سیکھو اور اس کے بعد پڑھو. اب ذرا اندازہ کرو صحابہ کے زمانے میں حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اس زمانے کے مسلمان بھی ایسے ہوں جنہیں نماز نہ آتی ہو تو اس زمانے کے مسلمانوں کا کیا عالم ہوگا کہ وہ نماز کا طریقہ، نماز کی واجبات، نماز کے فرائض، نماز کے ارکان کس کو پتا ہوگی؟ کون سیکھنے کے لیے آ رہا ہے؟ اور پھر یہ گمانے کہ ہم سب جانتے ہیں،
ہم کو سب معلوم ہے، میں ان کو دیکھا ہوں، ان کو دیکھا ہوں، میں ان سے سنا ہوں، ان سے سنا ہوں، یہ عالم سے میری ملاقات ہوئی، وہ عالم سے میری ملاقات ہوئی، یہ ان کے پاس بیٹھا تھا، ان کے پاس ایک ہفتہ تھا، ان کا ایک مہینہ ان کے پاس کھایا تھا، ایک مہینہ ان کے پاس لوٹا تھا، یہ سب باتیں رہیں گی. میں بہت پرانا آدمی ہوں، لیکن جانتے کیا ہیں؟ اور جانتے تو اس جانکاری پہ عمل کرتے کیا ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ مشہور ہے. مدینے کی مسجد میں بڑے میاں، پراگندہ بال، بکھرے ہوئے بال ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہیں اور مسافر ہیں، آ کے مدینے کی مسجد میں بیٹھے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا آپ کہیں باہر کے لگ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں میں فلاں شہر سے آیا ہوں. آپ کی عمر کیا ہے؟ کہنے لگے 80 سال میری عمر ہے. کتنا ٹائم لگا ہے آنے میں؟ تو کہنے لگے 2 مہینے لگا ہے. اس زمانے میں آدمی سفر کرنے کے لیے کوئی بس نہیں، کوئی ٹرین نہیں، کوئی ہوائی جہاز نہیں، یا تو اونٹ سے سفر یا تو گھوڑے سے سفر. اونٹ کا سفر بھی مشکل ہے، گھوڑے کا سفر بھی مشکل ہے. ٹیک لگا کے نہیں بیٹھ سکتے، گھوڑا اچھلتا ہے تو آدمی کی پوری باڈی ہل جاتی ہے. پورے جم کرنے والے پورے کٹ ادھر کے ادھر ہو جائیں گے اگر گھوڑے کی سواری کر لیں گے. شوقینے گھوڑے پر تو ہر کوئی بیٹھ جائے گا. جہاد کے گھوڑے پہ بیٹھ کے دکھاؤ، دوسرے دن بستر پہ لیٹ جاؤ گے. اب اس زمانے میں اتنا مشقت بھرا سفر 1-2 مہینے ہوئے ہیں آنے میں، اور پھر 80 سال کی عمر ہے. حضرت عمر نے پوچھا بھائی آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو کیا جواب دیتے ہیں وہ بڑے میاں؟ دل کی تختی پہ لکھ لیں کیا طلب ان بندوں میں تھی. تو فرماتے ہیں کہ امیر المومنین میں اتحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اتحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں. کیا جذبہ ہوگا ان میں دین کا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، روتے ہوئے فرمانے لگے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں. کیسے قسم کھا رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ جو آدمی دین کا علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی منزل جنت بنا دیتے ہیں. اگر وہ سیکھتے سیکھتے مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے حافظ بننے کی نیت سے آیا تھا مسجد، حافظ بننے کی نیت سے آیا تھا مدرسہ، درمیان میں اگر خدا نخواستہ انتقال ہو گیا تو اللہ کل قیامت میں حافظوں کی صف میں اسے اٹھائیں گے. عالم بننے کے لیے آیا تھا، درمیان میں انتقال ہو گیا تو علماء کی صف میں اٹھائیں گے. دیندار بننے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، درمیان میں انتقال ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ اسے کل قیامت کے دن دینداروں کی صف میں اٹھائیں گے. حج کے لیے نکلا تھا، درمیان میں انتقال ہو گیا، حج اگرچہ کہ پورا نہیں ہو پایا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے حاجیوں کی صف میں اٹھائیں گے. یہ سب لوگ وہ ہیں جو بڑی عمر کے بعد علم سیکھنے کے لیے آئے. بچوں کو علم دین سکھانا تو سب جانتے ہیں، بچوں کو اسکول پڑھانا تو سب جانتے ہیں، لیکن بڑے ہونے کے بعد ہم پر بھی کوئی ذمہ داری آتی ہے کہ ہم دین سیکھیں اور دین کا علم سیکھیں. یہ تصور بہت کم ہوتا جا رہا ہے. جیسے ہی آدمی تھوڑا بڑا ہو گیا تو سب اب ہماری عمر چلے گی، ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. اور آپ بھی لوگ بولتے ہیں، ایک مثل ہے، آدمی بوڑھا ہو سکتا، علم بوڑھا نہیں ہو سکتا. یہ بولتے ہیں مثل. اور جب یہ بولتے ہیں کہ علم بوڑھا نہیں ہو سکتا تو علم ہمیشہ جوان ہے، علم ہمیشہ جوان ہے. تو ہم بوڑھے ہو گئے تو کیا فرق پڑے گا، لیکن علم تو جوان ہے، ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں. مرنے تک بھی حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، ایک دیہات میں گئے بیان کرنے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی روزانہ 24 گھنٹے میں سے 10-5 منٹ نکال کے کسی حافظ صاحب کے پاس الف با تا سا روزانہ ایک حرف بھی پڑھ لو گے، 1 مہینے میں پورے حروف تہجی ختم ہو جائیں گے. تجوید سے 29 حروف تم پڑھ لو گے، اور 1-2 مہینے تم لگا لو گے تو تجوید سے تمہیں سورہ فاتحہ اور قرآن پڑھنا آ جائے گا. اب وہ بڑے میاں ہفتے میں 1 بار گاؤں آتے ہیں، گاؤں سے شہر آتے ہیں، اپنے درزی کا کام کرتے تھے، ہفتے میں 1 بار آتے ہیں، اور جب بھی آتے ہیں تو حافظ صاحب سے کہتے ہیں کہ ہفتے میں 1 بار آؤں گا، مجھے ہفتے بھر کا سبق دے دیجئے، اپنی بیوی کے پاس بیٹھنے میں پڑھ لوں گا اور پھر اگلے ہفتے آپ کو سنا دوں گا. 5-6 ہفتے اس طرح کے نورانی قاعدے کا سبق الف با تا لیتے رہے اور اسے اچھی طرح پریکٹس کرتے رہے، اور درجی کا کام بھی چلتا رہا، اور پھر اس کے بعد اپنی بیگم کے سے سنتے سناتے بھی رہے اور حافظ صاحب سے سبق بھی لیتے رہے. 2-3 مہینے گزرے، اس کے بعد وہ بڑے میاں آنا بند کر دیے. 6-7 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد حضرت ہردوئی کی دوبارہ ملاقات ہوئی، یا وہ خود مدرسہ تشریف لائے اور سلام کر کے پوچھنے لگے آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نہیں جانتا ہوں. 1 سال کے بعد ملا تو کون کس کو یاد رہتا ہے بڑھاپے کی عمر میں. تو کہنے لگے کہ میں وہی بوڑھا ہوں جو آپ
جسے آپ نے کہا تھا کہ روزانہ ایک ایک حرف سیکھ لو، الحمدللہ میں 2 مہینے میں آپ کے حافظ صاحب کے پاس حروف تہجی اور نورانی قاعدہ لیتا رہا، اپنی بیگم کو سناتا رہا، میری بیگم بھی نورانی قاعدہ پورا پڑھ لی، ناظرہ قرآن بھی ختم کر لی اور میں بھی پڑھ لیا ہوں، اور ٹیلر کی دکان پہ بیٹھے بیٹھے بچوں جو بچے ٹیلرنگ سیکھنے آتے ہیں انہیں ٹیلرنگ بھی سکھاتا اور قرآن بھی سکھاتا ہوں۔ جس دیہات میں کوئی حافظ نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، اس دیہات کا درجی، اس دیہات کا ٹیلر اپنی بڑھاپے کی عمر میں فکر کیا اور وہ قرآن سیکھا اور اپنے پاس کاریگری سیکھنے کے لیے آنے والے بچوں کو وہ کاریگری بھی سکھاتا ہے اور قرآن بھی سکھا رہا ہے۔ بتائیے قرآن کتنی آسان دولت ہے، یہ نعمت کتنی آسان ہے، علم سیکھنا کیا مشکل ہے۔ بڑے لوگ فکر کریں کہ کوئی ٹائم نکال کے ہم اپنی مسجد کے امام کے پاس یا کسی حافظ صاحب کو الگ سے رکھ کے ہم ان کے پاس اپنا قرآن صحیح کریں گے، نماز صحیح کریں، روزانہ آدھا گھنٹہ عشاء کے بعد جب ہماری فرصت ہوگی، اور زیادہ 2-2 4-4 سال پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 6 مہینہ 1 سال کا ٹارگیٹ بنا کے 6 مہینے کا ٹارگیٹ بنا کے یہ چیزیں مجھے سیکھنا ہے اور مجھے اپنی زندگی پہ عمل کرنا ہے۔ علم نہیں ہونے کی وجہ سے یہ جہالت اور یہ اعتراضات ہوتے ہیں۔ ملک میں جو اچھالا جاتا ہے مسلمان، یہ تو پہلی بات تو ہے کہ مسلمان خود جانتا نہیں کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب بھی اسلام کا تعارف بنانا ہوتا ہے تو بعض لوگ ایسے احمق ہوتے ہیں، اسلام میں اگر چوری ہو جائے تو ہاتھ کاٹنا ہے، اسلام میں اگر زنا ہو جائے تو پھر اسے سنسار کرنا ہے، اسلام میں اگر کسی کو تہمت لگاتے تو اسے 80 گھوڑے مارنا ہے، اسلام میں اگر شراب پی لے تو اسے گھوڑے مارنا ہے۔ ارے اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے، اسلام گھوڑے مارنے کا نام نہیں ہے، اسلام سنساری کا نام نہیں ہے۔ اسلام میں سنساری، گھوڑے، یہ ساری چیزوں کا نام ہے حدود، اس کا نام ہے حدود۔ حدود جمع ہے حد کی، اور حد کہتے ہیں عربی میں باؤنڈری کو، اور باؤنڈری ہمیشہ باہر ہوتی ہے۔ کوئی اپنے ذہن میں اور اپنے حال میں اپنے بیڈ روم میں باؤنڈری نہیں بناتا ہے، باؤنڈری سب سے باہر ہوتی ہے۔ دشمن ہم پر حملہ نہ کرے، کوئی چور چکٹا ہمارے گھر میں داخل نہ ہو، ہر کوئی آدمی باؤنڈری باہر بناتا ہے، باؤنڈری باہر ہوتی ہے، اندر اصل گھر ہوتا ہے۔ تو اسلام کے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ ہے حقوق۔ حق دینا سیکھو، حق ادا کرنا سیکھو، حق ادا کرنے میں کوتاہی ہو رہی ہے تو حق ادا کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ مسلمان کو حکم کیا ہے؟ بے پردہ نہ نکلو، کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھو، کسی سے بات کرو تو نرم آواز سے بات نہ کرو، کسی اجنبی پر سے مصافحہ نہ کرو۔ اتنا سب حکم ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی مرد یہ سارے حکم پامال کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے اور کسی عورت پہ نگاہ ڈال کے اس کی عزت لوٹ رہا ہے تو پھر کون ایسا بے شرم بے حیا ہے یہ کہے کہ نہیں اب ہو رہا تو چھوڑو ہونے دو؟ کون ایسا کہنے والا؟ ان سب کے بعد اگر کوئی آدمی کسی پر ہاتھ اٹھا کے اس کی عزت چھین رہا ہے تو پھر اب اسلام کہتا ہے اسے مارو۔ لیکن اس سے پہلے کیا کہتا ہے؟ اس سے پہلے کہتا ہے کہ باہر مت نکلو، اس سے پہلے کہتا ہے کہ کسی پہ نگاہ اٹھا کے مت دیکھو، اس سے پہلے